دوسری بات یہ ہے کہ اس لڑکی پہ چھوڑ دینا چاہیے. وہ اپنا رشتہ کرنا چاہتی ہے، اپنے حالات کو سمجھتی ہے، کون فتویٰ دے سکتا ہے؟ ہر جگہ خواتین کی خوراک مختلف ہوتی ہے، ہر جگہ ماحول مختلف ہوتا ہے خاندانوں کا، ہر جگہ آب و ہوا مختلف ہوتی ہے، ہر مقام پہ بچی کی پرورش کیسے ہوئی ہے، وہ صحت مند ہے یا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو کیا فیل کرتی ہے، اسے ضرورت ہے شوہر کی نہیں ہے، یہ اس سے پوچھو، وہ فیصلہ کرے. کیا ضرورت ہے ان جرگوں کی، اور کیا ضرورت ہے سب کو بلانے کی؟ بیٹی کو اختیار ہے، اسے کہو بیٹے آپ کرنا چاہتی ہیں بسم اللہ ہم کرا دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہتی نہ کرے. یہ سب جہالت کی بات ہے. 4 درجے ہیں. فقہا نے لکھا ہے کہ لڑکے اور لڑکی پر نکاح اس وقت ضروری ہو جاتا ہے جب وہ سمجھیں کہ اس کے علاوہ گناہ میں پڑ جائیں گے، اور اگر وہ بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکیں گے. حقوق سے مراد ہے اس کا کھانا پینا، اسے الگ گھر لے کے دینا، اور اگر اس کے یہاں اولاد ہو جائے تو اس اولاد کا خیال کرنا. یہ سب چیزیں جو اس کے حقوق ہیں، اور جس گھرانے سے وہ آئی ہے اس گھرانے کے مطابق خوراک کا بندوبست کرنا. فقہا کہتے ہیں گاؤں سے شادی کی ہے، گندم، جو، مکئی، جس چیز کی وہ روٹی کھاتی تھی بس ٹھیک ہے، اسے وہی روٹی ملے گی، اور سالن جو وہ کھاتی تھی وہی کھائے گی. اور دوسری لڑکی ایسی ہے جو برگر کھاتی تھی، جس کو مہینے میں 10 دفعہ باپ اور بھائی اچھے سے اچھے کھانا لا کے دیتے تھے، پیزا لے کے آتے تھے، اس کو برگر اور پیزا دینا واجب ہے. اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے روٹیاں پکانی نہیں آتی تھی، اور میری شادی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ہو گئی تھی، تو یہ انصار کی خواتین اتنی اچھی تھی میری ہمسائیاں، آ کے مجھے روٹیاں پکا کے دیتی تھیں اور میں اپنے شوہر کو پیش کرتی تھی. یہ ہوتے ہی ہے زندگی میں. اس لیے اگر اس کے حقوق پورے نہیں کر سکتا تو یہ مکروہ ہے نکاح، اور اگر بالکل ہی پورے نہیں کر سکتا، لڑکا یا لڑکی دونوں ایک دوسرے کے حقوق بالکل پورے نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے نکاح کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے. دوسرا درجہ. تیسرا درجہ فقہا لکھتے ہیں کہ واجب ہو جاتا ہے کبھی نکاح، کبھی حرام ہوتا ہے اور کبھی واجب ہو جاتا ہے. اور اگر اسے پتہ ہو کہ میں کسی گناہ میں پڑ جاؤں گا، ظن غالب ہے مگر اپنی حفاظت کر رہا ہے، تو اس کے لیے واجب ہے. اور اگر یقیناً کسی گناہ میں پڑ جائے یا کر گزرے معاذ اللہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کرے بشرطے کہ حق ادا کر سکتا. جس لڑکے اور لڑکی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں کمی ہے، نہیں کر سکتے، دونوں کے لیے نکاح حرام ہے. لڑکی کو پتہ ہو کہ میں اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھ سکوں گی، گھر نہیں سنبھال سکوں گی، اولاد ہوئی تو میری تو اپنی تربیت نہیں ہوئی، میں نے آگے اولاد کی تربیت کیا کرنی ہے، اس کے لیے نکاح ہی جائز نہیں. اس لیے یہ لڑکی پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اپنے متعلق خود فیصلہ کرے کہ اس نے نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا. حنفی فقہ کی بنیادی کتاب ہے البحر الرائق. حنفی فقہ کی ایسی لاجواب کتاب ہے بدائع الصنائع. ان دونوں نے لکھا ہے کہ اگر لڑکا یا لڑکی انہیں پتہ ہو کہ وہ ایک دوسرے کا خیال نہیں کر سکیں گے، تو جو بھی یہ جانتا ہے نا، اس کے لیے نکاح حرام ہے. حرام ہے تو دوسری طرف وہ گناہ میں پڑ جائے گا. وہ کہتے ہیں وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، گناہ کرتا ہے تو اللہ جانے وہ جانے، لیکن اگر وہ نکاح کرے گا تو کبیرہ گناہ میں پڑ جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ حقوق العباد کو ضائع کر رہا ہے. کیا فائدہ ہے کسی بچی کا اور گھر تباہ کرنے کا، اور کیا فائدہ ہے کسی لڑکے کے ساتھ کھیلنے.
بدائع الصناعی میں بھی اس طرح کی عبارت مل جائے گی، وہاں نفقہ کا ذکر ہے۔ اور صاحب البحر الرائق بن نجیم رحمۃ اللہ نے تو قصہ ہی صاف کر دیا، وہ کہتے ہیں نکاح ہی جائز نہیں ہے اگر وہ ایک دوسرے کا مکمل طور پہ خیال نہیں رکھ سکتے۔ اسی لیے خواتین کی نمائندگی میں ایک عورت، حدیث میں آتا ہے بہت سی عورتوں کی طرف سے، طبرانی میں، مجموع الزوائد میں بھی ہے شاید یہ روایت، انہوں نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجی اور کہا تم ہماری طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ اب حدیث سنتے جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے باب میں خود کیا کیا ہے اور عورتوں کو کیا کہا ہے۔ وہ عورت آئی اور اسے کہا اللہ کے رسول بہت سی خواتین میرے پیچھے ہیں، انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ میں آپ سے کچھ عرض کروں۔ ارشاد فرمایا کہو۔ کہ اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ مرد مالدار ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں بھی اس کا مقام ہے، ہم عورتیں کدھر جائیں گی؟ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، مال غنیمت پاتا ہے، مالدار ہو جاتا ہے، اور اگر وہ شہید ہو جائے تو خدا کے ہاں اس کو بڑا مقام ہے، ہم عورتوں کا کیا بنے گا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو شوہر کی اطاعت کرو، ازواجہن بحقوقہم، اور جو ان کے حقوق ہیں وہ پورے کرتی رہو اور تم مردوں سے کم نہیں ہوگی۔ اور ارشاد فرمایا قلیل منکن من یفعلہ، عورتوں میں کم ہی ہیں جو اپنے شوہر کے حقوق کو پورا کرتی ہیں، مگر تم پورا کرتی رہو تو آخرت میں تمہیں وہی درجات اور وہی ثواب اللہ دے گا جو ان لوگوں کو دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئیں اور ان کا اللہ کے رسول ہمارے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں، تو آپ نے فرمایا حاملاتن، بچوں کو ولادت سے پہلے اپنے جسم میں رکھنے والی، والداتن، پھر بچوں کی تمہاری ولادت، مرضعاتن، پھر بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں، پھر فرمایا کہ دیکھو رحیماتن باولادہن، اپنی اولاد کو بڑی محبت بڑی مہربانی سے پالنے والی ماں، لولا ما یاتین الی ازواجہن، اگر یہ اپنے شوہر کو نہ ستائیں نہ تنگ کریں تو وہ عورتیں جو ان سارے مراحل سے گزری ہیں، فرمایا مصلیاتہن، اور نماز کی پابندی کرتی ہیں، فی الجنہ، یہ سب جنت میں گئی۔ مراحل گنوائے، خاتون کے لیے پوری مدت گزارنا، پھر جنم، پھر بچے کو دودھ پلانا، کوئی آسان کام ہے یہ؟ اور پھر اس کے ساتھ محبت، بچے کو پیار دینا، شفقتیں دینا ماں کی، کوئی آسان کام تھوڑے ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے ساتھ وہ نماز پڑھتی ہے نا اور اپنے شوہر کے ذمے اس کی جو چیز ہے، بس وہ جنت میں گئی۔ خثعمیہ آئیں، یہ خاتون تھیں، خثعم قبیلے سے تھی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیں میں شادی کروں یا نہ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کام ہیں، تم اور تمہارا شوہر کسی سواری پہ جا رہے ہو، اس زمانے میں اونٹ ہوتے تھے، اونٹوں پہ حوج ہوتے تھے، اونٹوں پہ وہ باندھ دیتے تھے اور اس میں مسافر کے سونے کی جگہ بھی ہوتی تھی، بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا شوہر اگر اونٹ کی سواری پر تمہیں دعوت دے تو تم اس کے پاس چلی جانا، وہ سواری رکاوٹ نہ بنے ان جنسی تعلقات میں، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر نہ جانا۔ فرمایا یہ دو کام کرو اور شادی کر لو۔ اس کا اللہ کے رسول مجھ سے نہیں ہو سکتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی کہ نہ شادی کرے۔ یہ ہمارے اس فتوے کی اصل ہے کہ ہم کہتے ہیں لڑکی سے پوچھو، یہ جرگے ختم کرو، بچی سے پوچھو کہ بیٹے کیا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نے اجازت نہیں دی کہ بس یہ شرائط، تو فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، نکاح کرنا لڑکی کا
جب اس کے اولیاء راضی ہوں۔ اولیاء کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں ایسی جگہ نکاح نہ کر بیٹھے کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ جہاں میں نکاح چاہ رہی ہوں یہ نکاح مستقبل کے اعتبار سے میرے لیے مشکل بن جائے گی، تو باپ روک دیتا ہے، بھائی کہتا ہے کہ دیکھیں یہاں نکاح نہ کریں، یا ایسے ایسے ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو کی طرف بھی توجہ دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئیں اور آپ نے فرمایا کیا بات ہے قریشی خواتین کی، آپ نے فرمایا کتنی اچھی ہیں قریش کی خواتین، اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو وہ بچے پر سے نگاہ دور نہیں کرتی، یعنی اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، نگاہ نہیں ہٹاتی، ایسی تربیت کرتی تھیں، یہ زبردست تربیت ہوتی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی عمر 100 برس کے قریب ہو گئی تھی، بیٹا زرہ پہن کے حجاج ابن یوسف ظالم کے خلاف میدان جنگ میں جا رہا ہے، اور بہت بوڑھی ہو گئی تھی نا، تو ہاتھ لگائے ہو کہا ہو زبیر کا بیٹا اور زرہ پہنے ہوئے، ان کا ماں مجھے ماریں گے اور میری کھال تک اتار لیں گے، یہ اتنے ظالم ہیں۔ ان کے بیٹے جب بکری ذبح ہو جائے نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا کھال میں رہے یا بغیر کھال۔ عبداللہ کہتے تھے میرے والد اتنے بہادر تھے کہ میں 9 سال کا تھا جب وہ گھوڑے پہ مجھے سامنے اپنے بٹھاتے تھے اور میدان جنگ میں گھس جاتے تھے، اور میری یہ عمر تھی کہ میں کبھی کبھی کھڑا ہو کے والد کے کندھے میں تلوار کی ایک مرتبہ لگی تھی تو اس سے ایک سوراخ ہو گیا تھا، تو میں اس میں انگلی ڈال کے کھیلتا رہتا تھا۔ یہ قریشیوں کی تربیت تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ماؤں کا ذکر کیا ہے، جب غزوہ حنین میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اچانک شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، ہوا یہ کہ فتح ہو گئی، وہ شکست دینے کے لیے جو کفار نے چال چلی، انہوں نے کہا یہ 2 پہاڑ ہیں، ان کے بیچ میں پہلا دستہ جائے اور جان بوجھ کے شکست کھانا، تھوڑی سی لڑائی کے بعد بھاگ پڑنا، جب تم بھاگو گے تو یہ تمہارے پیچھے بھاگیں گے، تو ہم دونوں پہاڑوں پہ دونوں سائڈز پہ ہیں، ہم ان کے پیچھے آ جائیں گے، ان کو پیچھے سے ماریں گے، آگے تم ٹھہر جانا اور یہ مسلمان پس جائیں۔ کیا انہوں نے یہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ کافروں کے پیچھے بھاگے، پیچھے سے اور کافر آ گئے اور مسلمان بیچ میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر پہ تھے، آپ نے آواز دی، آپ نے کہا کہاں ہیں بدر والے، کہاں گئے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے، احد والو تم کہاں چلے گئے ہو، ادھر آؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ اتنے جہیر الصوت تھے، اتنا اونچا بولتے تھے کہ 4 میل تک ان کی آواز جاتی تھی۔ آپ نے کہا چچا بلائیں، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا لوگوں کدھر چلے گئے، اوپر ٹیلے پہ چڑھ گئے نا، انہوں نے کہا احد والو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بدر والو ادھر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لی اور بے اختیار چلے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم لوگ پناہ لیتے تھے، وہ اتنے جری اتنے بہادر تھے، اور آپ آگے چلے گئے اور بار بار فرما رہے تھے کہ انا النبی لا کذب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اس کا خون میری رگوں میں ہے، انا ابن الفواتق، میں نے فاتقاؤں کا دودھ پیا، عاتقاؤں کا، میں کدھر پیچھے جاتا ہوں۔ عاتقہ نام کی بہت سی خواتین انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، ماؤں پہ فخر کیا، اور اب میں نے ان کا دودھ پیا، میں کدھر پیچھے ہٹتا ہوں۔ اسے میں کیا بات ہے قریش کی عورتوں کی، اپنے بچوں سے نگاہ نہیں ہٹاتی، ان کی تربیت کے لیے، اور جو مرد مال لا کے دیتا ہے اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ بھائی نے پیسے دے دیے، والد نے دے دیے، شوہر نے دے دیے، بھانجے نے دے دیے، بھتیجے نے دے دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ طبقات ابن سعد میں آتا ہے یہ شادی نہ کرنا ہے، کیا رہ جائے، لڑکی کہتی ہے میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ طبقات ابن سعد میں آتا ہے، اسے کہا اللہ کے رسول یہ میرے بچے آپ دیکھیں،
میں کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ یہ دونوں میرے بغیر سوتے بھی نہیں اور دودھ پیتے ہیں۔ بس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کوئی جرگہ نہیں ہوا۔ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، یہ تم کیسے انکار کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں، بس خاموشی ہو گئی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی تھی، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا ایک قصہ ہے، قصہ تو نہیں سنا سکتے، دیر ہو جائے گی۔ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا، فرمایا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے نہ کر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا پیغام گیا، انہوں نے بھی نہ ہو، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور میں ام سلمہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بات یہ ہے کہ ایک تو میرا چھوٹا بڑا اس وقت کوئی ہے نہیں، میں خود ہاں کیسے کروں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ غیرت ہے، میں نہیں کر پاؤں گی، بس ایک ہو گئی شادی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میری عمر زیادہ ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری عمر زیادہ ہو گئی، دیکھتی نہیں ہو میں تم سے بھی زیادہ عمر میں ہوں، میری تو اس سے بھی زیادہ ہو۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے 84 سال کی عمر میں، جب 60 ہجری یزید کا بالکل ابتدائی دور تھا، اور یہ نکاح ہوا ہے 4 ہجری میں۔ 56 سال کا فرق پڑتا ہے، اور 56 سال آپ ان کی حیات طیبہ سے نکال دیں تو 27-28 سال کی ہوں گی، یعنی کہ اللہ کے رسول عمر زیادہ ہو گئی، اولاد ہو گئی، تو فرمایا میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے، اور جہاں تک تم نے کہا ہے تمہیں بہت غیرت آتی ہے، میں اللہ سے دعا مانگوں گا اللہ تعالیٰ تمہارا یہ جذبہ کم کر دے گا اور تم میرے ساتھ شادی کر لو۔ اور تیسری بات تمہارا کوئی نہیں ہے تو تمہارا بیٹا ہے نا، میرا اور تمہارا نکاح پڑھا دے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ان کے بیٹے نے پڑھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو نبھایا، اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بڑی تعریف فرماتی۔ یہ رباب ہیں، یہ رباب جو ہیں یہ بیٹیاں امراء القیس کی، اور ان کی شادی ہوئی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما سے، اور یہ جو علی اصغر ہیں اور سکینہ ہیں یہ دونوں ان کی اولادیں۔ تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کو اللہ نے ان سے اولاد بھی دی، ان کے والد نے اصرار کیا۔ اچھا، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ایک بات رہ گئی، یہ عرب جو شادیاں کرتے تھے نا، جو محبت سے ہوتی تھی، ان میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپس میں وعدہ کرتے تھے کہ تمہارے بغیر پھر شادی نہیں کروں گی۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ان کی آخری اہلیہ جو تھی انہوں نے کہا تھا کہ علی، عاتقہ نے کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہوں، تو فرمایا پھر نکاح نہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ میرے وفات کے بعد معاویہ تمہیں پیغام بھیجیں گے، تو ہاں نہ کرنا معاویہ کے لیے، پھر میں اور تم جنت میں ہی رہیں گے۔ تو واقعی ایسے ہوا، ایسے معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ دیکھو خدا کی تقدیر کیسے پوری ہوتی ہے۔ ان کے شوہر ابو سلمہ تھے، تو ایک دن انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے اتنا تعلق ہے کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ ہم جنت میں بھی اکٹھے ہی رہیں گے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا میں وعدہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، حالات کیا سے کیا ہو جائیں، مجھے دوسری شادی کرنی، تمہیں دوسری شادی، مراد ان کی یہ تھی۔ تو وعدہ کیے بغیر شہادت ہو گئی اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ کون جانتا تھا کہ یہ ام المومنین بن جائیں گی؟ کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر کی آنکھوں کو بند کیا اور میں رو پڑی، اور میں نے دعا مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی تھی کہ جب تمہارے شوہر کا انتقال ہو جائے تو یہ کہا کرو کہ وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْ، اللہ اس سے بہتر ٹھکانہ مجھے دے دے۔
تو میں نے اپنے شوہر کی میت پہ کہا کہ تم سے اچھا شوہر کہاں ملے گا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو پھر مجھے خیال آیا کہ میری وہ دعا پوری ہو۔ رباب جو تھی یہ بیوہ ہو گئی، رباب کے والد نے ان کا نکاح کہیں اور جگہ کرنا چاہا، اور کئی مرتبہ انہوں نے اصرار کیا۔ انہوں نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی کربلا شہادت پہ مرثیہ لکھا تھا۔ اس مرثیے میں وہ کہتی ہیں کہ واللہ لا ابغی سحر السحر، اللہ کی قسم میں ایک سسرال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بہو ہوں، ان کے نواسے کی بیٹی ہوں، بس میرے لیے زندگی میں ایک سسرال کافی ہے، میں کبھی بھی دوسری شادی نہیں کروں گی، حتیٰ اغیب فی الرمل والتین، یہاں تک میرا جسم مٹی اور ریت میں مل جائے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اپنا سسر کسی کو نہیں بناؤں گی۔ نہیں کی، اختیار دیا تھا انہیں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رباب آئیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں یہ قصہ لکھا ہے، اور رباب نے آ کے کہا اللہ کے رسول عمر کا انتقال ہو گیا میرے شوہر کا، اور میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے بغیر کسی کے ساتھ نہیں رہوں گی، اور میرے والد نے میری شادی ایک اور جگہ کر دی ہے، اور شادی کے بعد رخصتی ہوئی، اور پہلی رات کو ہی میں نے عمر کو خواب میں دیکھا، اور نہایت ناراض ہو رہے تھے مجھ سے کہ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ شادی نہیں کرو گی، یہ تم نے کیوں کر لی، جنت میں تم میری بیوی نہیں رہو گی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، پھر اس کے بعد فرمایا کیا چاہتی ہوں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں چاہتی ہوں طلاق ہو جائے، میں الگ ہو جاؤں۔ تو حکم دیا، فرمایا جو لڑکی کہتی ہے اس کی مان دی جائے، طلاق ہو گئی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کے ہاں جنہوں نے مسئلہ بنا لیا ہے نا کہ ہم اپنی بیٹی کی دوسری شادی نہیں کریں گے، انہیں ان احادیث پہ غور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا و امرأۃ، میں اور وہ عورت صفعال خدین، جس کے دونوں گال چاندی جیسے گورے تھے اور سونلا گئے، جس کا رنگ بہت گورا اور خوبصورت لڑکی تھی، اور اس کے گال پچک گئے، اس کے گالوں کی رنگت تبدیل ہو گئی، اور اپنے بچوں کو لے کے ساری جوانی اس نے کپا دی۔ فرمایا انا وہی کہات ہے، میں اور وہ قیامت میں اس طرح ساتھ ساتھ رہیں گے۔ کتنی خواتین ہیں جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچوں کو پالتی ہیں، کیا کیا مراحل بیچاریوں کو دیکھنے پڑتے ہیں، کن کن مشکلات سے گزرنا پڑتا، کتنے ہی رشتے آتے ہیں، کہتی ہیں نہیں کرنی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے صبر کر لیا اپنے بچوں کے ساتھ، میں اور وہ قیامت میں جنت میں ایسے رہیں گے، اور 2 انگلیاں ملا کر دکھا دیا کہ ایسے رہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند ابو یعلا میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا میں سب سے پہلا آدمی جنت میں داخل ہوں گا، اور میں حیران رہ جاؤں گا ایک عورت مجھ سے آگے آگے بھاگ رہی ہوگی، تو میں اس سے کہوں گا کہ مالک یہ تم کیا ہو گیا ہے، من انت، تم کون ہو؟ تو کہے گی اللہ کے رسول میں فلاں ہوں، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا میں اس سے کہوں گا کہ تم مجھ سے بھی آگے چل رہی ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول وہ صبر جو کیا ہے نا شوہر کے انتقال پہ اور اپنے بچوں کو پالا ہے، اللہ نے مجھے اس انعام سے نوازا۔ اس لیے جو کرتی ہیں وہ بھی شریعت کے مطابق ہے، جو نہیں کرتی وہ بھی شریعت کے مطابق ہے، بس دار و مدار اس لڑکی پہ ہے کہ اس سے پوچھا جائے، جو وہ کہتی ہے بس وہ کر دینا چاہیے۔